بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاحسان اکیڈمی کے تجوید کورس کا 14واں سبق۔ 14ویں سبق میں 3 مخارج کا بیان ہے جو رہ گئے ہیں۔ کل 17 مخرج تھے، 14 ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر سارے مخارج کا خلاصہ ہے۔ آج کے سبق کا پہلا مخرج ہے مخرج نمبر 15۔ یہ فا کا مخرج ہے، ایک حرف ادا ہوتا ہے اس سے۔ دوسرا جو ہے مخرج نمبر 16، اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، با، میم اور واو۔ تیسرا جو ہے وہ غنّے کا مخرج ہے۔ تو گویا 3 مخرج ہیں اور 4 اور 5 حروف کے یہ مخرج ہے، 5 چیزوں کے، جن میں سے 4 حروف ہیں اور ایک غنّہ ہے۔ تو پہلا ہے فا کا مخرج۔ آپ کہیں نا فا، اف، 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 یہ کیا ہو گیا؟ جب ہم اف کہتے ہیں نا تو ہمارے اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اف اگر نہیں لگیں گے تو فا ادا نہیں ہوگی۔ آپ نیچے کے ہونٹ پہ انگلی رکھ لیں اور پھر فا ادا کریں کہ آپ کے دانت لگیں نہیں، ہو جائے گا، اف نہیں بنے گا وہ۔ تو اسے ہمیں خود بخود سمجھ میں آ گئی کہ فا کا جو مخرج ہے وہ یہ ہونٹ اور اوپر والے دانت ہے۔ نیچے والے ہونٹ، اس کا جو اندرونی حصہ ہے وہ، اور اوپر ثنایا علیہ جو سامنے کے 2 دانت ہیں اوپر والے، ان کے کنارے، البتہ پورا دانت تو نہیں نہ لگتا، نہ اس کی جڑ لگتی ہے، دانت کا آگے والا کنارہ لگتا ہے، جس کے ساتھ بچے کسی کو دندی کاٹتے ہیں، یا آگے والا جو کنارہ ہے جس کے ساتھ انسان کوئی چیز پکڑتا ہے، چباتا ہے، کاٹتا ہے۔ تو اس کو ہم اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ اب ثنایا علیہ کے کنارے اور نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ، یہ فا کا مخرج ہے، یہ مخرج نمبر 15 ہے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 16 ہے دونوں ہونٹ، زبان کو کوئی دخل نہیں، دانتوں کو کوئی دخل نہیں، حلق کا کوئی ذکر نہیں، تالو کا کوئی ذکر نہیں، کسی چیز کا کوئی دخل نہیں، صرف ہونٹ ہے، ہونٹ اور ہونٹ، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ کون سے؟ با، میم اور واو۔ بس فرق ہے تھوڑا سا، با جو ہے یہ ہونٹوں کے اندر والے حصے سے ادا ہوتی ہے، کیونکہ اندر انسان کا منہ تر ہوتا ہے لعاب کی وجہ سے، تو اندر والا حصہ بھی تر ہوتا ہے، گیلا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ با تری والے حصے سے ادا ہوتی ہے، گیلے حصے سے۔ تو اس لیے اس کو وہ جو تری، ہمارے ہاں جو فوج ہوتی ہے سمندری، اس کو کہتے ہیں یہ بحری فوج ہے۔ تو تجوید والے جو ہیں یہ با کو بھی بحری کہتے ہیں کہ یہ بحری ہے، یعنی یہ تری والی ہے۔ اور جو ہمارے ہاں زمینی فوج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ بری فوج ہے۔ تو با جو میم جو ہے وہ ہونٹوں کے باہر والے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اس لیے تجوید والے کہتے ہیں کہ میم جو ہے یہ بری ہے۔ بہرحال ہونٹ، دونوں ہونٹ جو ہے یہ مخرج نمبر 16 ہے، اور ان کے اندر تری والے حصے کو ملا دیں تو با ادا ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اب کہیں با، ہونٹ ہل رہے ہیں، زبان کا کوئی دخل نہیں، دانتوں کا کوئی دخل نہیں، تالو کا کوئی دخل نہیں، اور باہر والا حصہ ملائیں، میم ام، تو یہ اس سے ادا ہوتا ہے۔ اور دونوں ہونٹوں کو گول کر دیں تو واو، ایک تو واو مدہ ہے نا، وہ تو منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج نمبر 1 ہے۔ اور وہاں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ مخرج نمبر 16، یہ سوال بھی آیا تھا امتحان میں کہ واو لین کا مخرج کون سا ہے؟ تو جنہوں نے 16 لکھا انہوں نے ٹھیک لکھا، جنہوں نے 16 نہیں لکھا انہوں نے غلط لکھا۔ تو ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ واو کون سا؟ واو متحرک اور واو لین۔ واو پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو اس کو ہم کہیں گے واو۔ وما كانوا والذین ولوالدی، واو ہونٹوں کو لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ واو ولی والدیہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کے سبق کا تیسرا اور مخارج کی کل تعداد میں سے آخری اور 17واں مخرج ہے غنّے کا، وہ ہے ناک کا بانسا، یعنی ناک کا ہڈی والا حصہ۔ ایک ناک کا بالکل نیچے والا حصہ ہوتا ہے جس کو پکڑ کے دائیں بائیں مروڑیں تو وہ مڑ جاتا ہے، یہ نہیں، ایک اسے تھوڑا اوپر جائیں جہاں ہڈی شروع ہو جاتی ہے، وہ جگہ، اس کو کہتے ہیں ناک کا بانسا، اور ناک کا ہڈی والا حصہ، اس سے غنّہ ادا ہوتا ہے۔ آپ کہیں نا
تو یہ آواز وہاں ناک میں پہنچی ہوئی ہے. اگر کبھی بندے کو نزلہ ہوتا ہے نا پھر یہ ان نہیں ہوتا, پھر یہ ال ہو جاتا ہے. لام کی آواز آتی ہے یا میم پڑھتے ہوئے با کی آواز آتی ہے, نون کی آواز نہیں آتی, میم کی آواز نہیں آتی, کیونکہ ناک جو بند ہے اس میں آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ ہم نے پڑھ لیے 3 مخارج. مخرج نمبر 15 فا کا ہے, ثنایا علیہ کے کنارے نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ. مخرج نمبر 16 دونوں ہونٹ, اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں, با, میم اور واو. اندر والے حصے سے با, باہر والے حصے سے میم اور ہونٹوں کو گول کرنے سے واو. اور مخرج نمبر 17 جو ہے وہ ناک کا ہڈی والا حصہ ہے. پھر ان 5 کی مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں. فا کی مثالیں ہیں یسرف, یوسف. با کی مثالیں ہیں ارکب, اذهب. میم کی مثالیں ہیں اعلم, یظلم, قم. واو کی مثالیں عتو, نہو. یہ ساری مثالیں واو لین کی لکھی ہیں. واو متحرک کی مثالیں بھی بہت ساری ہیں, جیسے میں نے بتا دیا والذین ولوالدیہ وغیرہ. اور غنّے کی مثالیں ان, من, عم وغیرہ. اب اس کے بعد آیا سارے مخارج کا خلاصہ. ہم نے الحمدللہ 17 مخرج پڑھ لیے. ان کو یاد کرنے کے لیے ایک ایک سطر میں لکھا ہے تاکہ اس کو یاد کر لیں. کیا ہے؟ پہلا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ, اس کو جو دہن کہتے ہیں, اس سے الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ ادا ہوتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ حلق کا سینے سے ملا ہوا حصہ, اس کو اقصی حلق کہتے ہیں, اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. نمبر 3 حلق کا درمیان والا حصہ, اس کو وسط حلق کہتے ہیں, عین اور ہا ادا ہوتے ہیں. نمبر 4 منہ کا قریب والا حلق کا کنارہ, اس کو ادنی حلق کہتے ہیں, اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. نمبر 5 زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو, اس سے قاف ادا ہوتا ہے. نمبر 6 زبان کی جڑ کے قریب والا حصہ اور اوپر کا تالو, اس سے قاف ادا ہوتا ہے. نمبر 7 زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو, اس سے جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں. نمبر 8 زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑوں کی جڑ, اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. نمبر 9 زبان کا کنارہ ثنایا سے ضواحک تک کے مسوڑے, اس سے لام ادا ہوتا ہے. نمبر 10 زبان کا کنارہ ثنایا سے انیاب تک کے مسوڑے, اس سے نون ادا ہوتا ہے. تو اس طرح ہم نے ایک ایک لائن میں کر کے ان کو لکھا ہے تاکہ یہ یاد کرنے آسان ہو جائے. سمجھ تو لیے آپ نے, اب ان کو یاد کرنا ہے تو یہ 17 لائنیں یاد کرنی پڑیں گی. 17 مخرج ہیں, 17 لائنیں یاد کرنی پڑیں گی صرف. تو ان کو یاد کر لیں, ساری زندگی کام آتے ہیں. اس کے بعد پھر مخارج کی رعایت کے ساتھ حروف تہجی کی مشق کرنی ہے. حروف تہجی ایک دفعہ ہم نے شروع میں دیے تھے کہ یہ 29 حروف تہجی تجوید کی بنیاد ہیں, اور اس میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو ہم نے یہاں بھی سرخ رکھا ہے تاکہ ثا ہے, حا ہے, ذال ہے, صاد, ضاد ہے, طا ہے, عین ہے, قاف ہے, نون ہے, ان کو لوگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے. اس لیے ان کے لیے ضرورت ہے کہ ان پر توجہ کی جائے اور خوب محنت سے ان کی مشق کی جائے.